سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی کے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجاح، نجات، بچت، بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے جو سب سے بہترین تدابیر بتلائیں وہ 3 تھیں، بڑی آسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، زبانوں کو کنٹرول کر لو، زبانوں سے افواہیں نہ پھیلایا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، غیبت اور چغلی نہ کھایا کرو، زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ زبان یہ بہت بڑی آفت ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے یہ تو اتنی بڑی آفت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے پورے وجود کے سامنے زبان التجا کرتی ہے، درخواست کرتی ہے۔ اس کی درخواست کیا ہوتی ہے؟ پورے وجود کو، پورا وجود زبان سے التماس کرتا ہے، زبان سے درخواست کرتا ہے، ہاتھ، پاؤں، سر، پورا وجود۔ زبان کو کیا کہتا ہے کہ ہم سب کا معاملہ تیرے ساتھ ہے، تو نے اپنے آپ کو صحیح استعمال کیا پورے وجود کی عزت ہوگی، تو نے اپنے آپ کو غلط استعمال کیا پورا وجود وہ بے عزتی پائے گا۔ زبان کے اوپر انسان کی عزت کا اور اس کے بے عزت ہونے کا دار و مدار ہے۔ فرمایا پہلی چیز املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر، اس کو قابو میں رکھو۔ اور دوسری چیز فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے آپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری میں محدود رکھو۔ ضروری کام کے لیے باہر جائیں، کاروبار کے لیے جائیں، ملازمت کے لیے جائیں، اور ضروری اشیاء خریدنا ہو تو مارکیٹ میں جائیں، فضول وقت بازاروں میں نہ گزاریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت جو آپ کے پاس فارغ ہے اپنے گھر میں گزاریں، اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ ولیسعک بیتک، نجات سے بچنے کا دوسرا بہترین نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے آپ کو گھر میں بند رکھو، زیادہ وقت اہل و عیال میں گزارو۔ اور تیسری چیز فرمایا وَأَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو۔ گناہوں کے اوپر رونے کا معنی کیا ہے؟ استغفار، اللہ سے معافی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ یہ وہ عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے تمام اعمال میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ معافی مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں۔ اور یہ صرف اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب ترین فرشتے ان کو بھی بڑا پسند ہے۔ سورہ مومن کے اندر پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ فرشتوں کی تعداد 4 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور جب اللہ رب العزت قیامت کے دن آئیں گے اللہ کے عرش کو قرآن کہتا ہے 8 فرشتے اٹھائے۔ اب اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو سب سے اللہ کے قریب ہیں، ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے نیچے وہ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کا خوف بھی کھاتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں وہ فرشتے۔ اور ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ان فرشتوں کا آپ لوگوں کے سامنے حال بیان کر سکتے ہیں، ان کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ وہ کتنے بڑے فرشتے ہیں 4 جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک فرشتے کی یہ کان اور کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، کان کی لو کا اور کندھے کا، فرمایا اگر کوئی تیز سوار 700 سال چلتا رہے یہ مسافت نہیں پوری ہو سکتی۔ اتنے بڑے فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کتنے اللہ کے مقرب ہوں گے، اور پھر اس عرش کے ارد گرد جو گھوم رہے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن میں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں کن لوگوں کے حق میں؟ ان لوگوں کے حق میں، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ ان لوگوں کے حق میں مزید استغفار کرتے ہیں، للذین تابوا واتبعوا سبیل، اے اللہ جو تیری طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، دین کے راستے پہ چلتے ہوئے، تو اسے معافی مانگتے ہیں۔ وہ فرشتے درخواست کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے۔ اتنی قریبی سفارش کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ واتبعوا سبیل وقیم عذاب الجحیم، تیسری دعا ہے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ استغفار تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اس قدر زیادہ پسند ہے کہ جو آدمی اپنے لیے اور اپنے کسی بھائی کی حق میں اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے فلاں بھائی کو معاف کر دے، میرے دوست کو معاف کر دے، میرے عزیز کو معاف کر دے، فلاں آدمی کو معاف کر دے۔ وہ تنہائی میں بیٹھا اپنے لیے معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اپنے بھائی کے حق میں بھی دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی وہ عطا فرما۔ یہ ہے استغفار، معافی، اپنے لیے مانگنا، کسی کے لیے مانگنا، وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، ایک واحد ہمارے پاس آپشن ہے، یہ واحد راستہ ہے ان مصیبتوں سے، مشکلات سے، تکالیف سے بچنے کا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، عافیت اور صحت کے ساتھ موقع دے۔ رمضان ہمارے اوپر آنے والا ہے کہ ہم اس کو ایمان اور صحت کی حالت میں پائیں۔ یہ خوبصورت ایام جو آنے والے ہیں یہ رجوع الی اللہ کے لیے سب سے بہترین ایام ہے۔